آج کا اہم پروگرام ہے، رمضان کے حوالے سے بھی ہے اور کنڈیشن بھائی ڈاکٹر صاحب فرمائیں گے، تو آپ احباب متوجہ ہو جائیے، ان پر پھر سوالات بھی ہوں گے. تو انشاءاللہ ڈاکٹر خالد صاحب ماشاءاللہ ریسرچر ہیں ہسٹری کے بھی اور حافظ قرآن بھی ہیں، عالم بھی ہیں، شاعر بھی ہیں. اجتماع مناظر ہو تو اس میں نکلتے ہیں ڈاکٹر خرم صاحب، ڈاکٹر خالد صاحب. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ جی، آپ کی محبت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. حضرات محترم، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. آج کا ہمارا موضوع رمضان المبارک کے حوالے سے اپنی کمیونٹی کا اتحاد اور انتشار، اتحاد بھی اور انتشار بھی، انتشار اور ڈویژن پر گفتگو ہوگی. مگر اس سے قبل کچھ الفاظ خیر مقدم کے طور پر، ویلکم کے طور پر ہم ماہ رمضان المبارک کے لیے ادا کریں گے. یہ مبارک مہینہ ہے، یہ در حقیقت ایک بہت بڑی اپرچونٹی اور ایک نادر موقع ہے تمام مسلم امت کے لیے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکیوں کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، ثواب کے لیے بھی، لیکن اپنے اخلاق اور کردار میں بہتری لانے کے لیے بہت بڑا موقع فراہم کیا ہے. یہ ایک لحاظ سے اسے میں کہا کرتا ہوں ڈیوائن MOT، روحانی اور ڈیوائن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائنلی اورینٹڈ. MOT ہمارے کاروں کی ہوتی ہے. آپ سب چونکہ ڈرائیور ہیں ماشاءاللہ، بڑے زبردست ڈرائیور ہیں. میں تو ڈر کے چلاتا ہوں، بہت کم چلاتا ہوں، لیکن مجھے جگنو صاحب کا پتہ نہیں ہے. میں بیکار ہوں. اچھا کار کے بغیر. جی، بیکار ہے، بیکار کار کے بغیر. جی. تو MOT آپ سب جانتے ہیں کہ ہر سال ایک تھورو مفصل چیک ہوتا ہے اس کے پرزوں کا، اس کے مختلف زاویوں سے اسے دیکھا جاتا ہے، پھر سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ ہاں یہ روڈ پر چلنے کے قابل ہے. رمضان در حقیقت ہمارے لیے روحانی اور ڈیوائنلی اورینٹڈ MOT ہے اللہ کی طرف سے ہر سال. اسی طرح کہ اس میں ہم روحانی طور پر عبادات کے ذریعے، بدنی عبادات اور مالی عبادات دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم درجات حاصل کرتے ہیں، اپنے اخلاق اور کردار میں بہتری لاتے ہیں. اگرچہ اخلاق اور کردار کو کم ڈسکس کیا جاتا ہے، ثواب کو زیادہ، دونوں لازم و ملزوم ہیں. اخلاق اور کردار کے اندر تبدیلی اس لحاظ سے، جیسے کہ گاڑی کے اندر اگر کوئی نقص ہوتا ہے نا MOT، تو وہ پاس نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ اسے دور کیا جائے، اسے دور کیا جائے. تو یہ روحانی MOT ہے، اسے وہ نقص جو اخلاقی ہے کردار میں، اسے دور کیا جاتا ہے. اس پر فوکس ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر بھی ہمارے لیے یہ اپرچونٹی ہے کہ روزے کے ذریعے یہ ایک بہت بڑی تربیت ہے کہ ہم اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، صبر پیدا کریں. جیسا کہ ہم پیاس اور بھوک کی، یہاں پر بھوک کا احساس ہوتا ہے، الحمدللہ پیاس کا نہیں، پیاس شدید ہوتی ہے. ہمیں احساس ہے گرمیوں کے اندر بہت عرصہ پہلے پاکستان میں روزے رکھنے کا ہمیں اتفاق ہوا تھا. یہ تو 40 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، تو اس لحاظ سے ہمیں یاد ہے. لیکن یہ ایک ٹریننگ ہے، اخلاقی تربیت ہے، روحانی MOT ہے ہر سال جو اللہ تعالیٰ. پھر قرآن کریم سرٹیفکیٹ، اس MOT کے جو دنیاوی ہے گاڑیوں کی جو ہے نا، وہ کمپنی فراہم کرتی ہے جی، اور وہ گیرج وغیرہ وہ جو ہوتے ہیں مکینک وہ فراہم کرتے ہیں. لیکن یہاں پر قرآن اللہ فراہم کر رہا ہے. ذالک هو الفوز العظیم ورضوان من اللہ، اللہ کی رضا. پھر دنیا کے اندر کامیابی، یہاں پر دنیاوی فائدے بھی، ہم سارے فائدے جیسا کہ ثواب پر ہم رمضان کو ثواب کے لیے رکھ لیتے ہیں، اخلاق کے اندر بہتری اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اسی طرح ہم ہر چیز کو آخرت پر چھوڑ دیتے ہیں. اس کے دنیاوی فوائد ہیں یہاں پر. لیکن چونکہ یہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے، میں اس کی طرف نہیں آؤں گا، چونکہ میری اچھی ریسرچ ہے غور و فکر پر مبنی. ہمارے دنیاوی فوائد کیا ہے اس کے اندر کہ جن سے ہم اس وقت محروم ہیں. اب ہم آتے ہیں اصل موضوع کی طرف، چونکہ ہم بہت پہلے سے لیٹ ہیں. ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم اس ملک میں جب بھی رمضان کا آغاز ہوتا ہے
عید آتی ہے تو ہم تقسیم ہو جاتے ہیں، اور اس تقسیم کی وجہ سے مسلمان کمیونٹی کو جو کوفت ہوتی ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، چلو وہ گھر کی بات ہے، لیکن اس سے جو ہمارے لیے بدنامی اور ہمارا غلط تاثر، غلط امپریشن جو باقی دنیا کے سامنے جاتا ہے، ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ مجھے 40 سال سے زیادہ اس ملک میں ہو گئے ہیں، اور ہمارے سامنے وہ بزرگ بھی ہیں کہ جن کے 60 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، یہاں پر موجود ہیں، آپ لوگ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ اس دوران ایک پوری تاریخ ہے جد و جہد کی کہ عید اور رمضان پر مسلمانوں کو ایک کرنے کی۔ اس میں علماء، مشائخ، تمام مکاتب فکر، اس کے اندر سیاستدان بھی، ایم پیز بھی، اور جو لوکل کونسلرز ہیں، یہ سب شریک ہوتے رہے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ فیصلہ ہوا، اتفاق ہوا، اس کے بعد جو ہی رمضان کا آغاز ہوا تو پھر اختلاف، زمین جنبد نے جنبد، گل محمد، وہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں ایک اجلاس کی وقت کی نزاکت کو اور اختصار کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مثال دینا چاہوں گا کہ یہ 8 اپریل 1980 جامع مسجد سینٹرل ماسک میں ایک بہت بڑا مسلمانوں کے اسی حوالے سے کہ عید رمضان پر متحد ہو جائیں ایک نمائندہ اجتماع ہوا، جو 3 گھنٹے بلکہ 4 گھنٹے سے زیادہ، میں اس میں تھا۔ اس میں مختلف مشائخ تھے، پیران عظام بھی تھے، مختلف مکاتب فکر کے لوگ تھے۔ اس زمانے میں مولانا محمود میر پوری، مولانا نثار صاحب، یہ بڑے اچھے یعنی بھاری بھرکم شخصیات میں ان کا شمار ہوتا تھا، اس میں موجود تھے۔ ہم لوگ تو نوجوانوں میں تھے، پھر میں یہاں برمنگھم میں نیا تھا، اس سے پہلے مانچسٹر میں تھا، نارتھ سے تبدیل ہو کر آیا تھا، یہاں پر جاب ملی تھی۔ تو اس میں پھر کمیونٹیز کے لحاظ سے بھی تقریباً ساری تھیں، عرب بھی تھے، یمنی کمیونٹی تھی، دوسرے تھے، اور بنگلہ دیشی کمیونٹی، اس طرح وہ صومالیین اس زمانے میں نہیں تھے۔ تو 4 گھنٹے کے بعد اتفاق ہوا ایک فارمولے پر کہ باہر سے کسی بھی مسلمان ملک میں یا کسی ملک کے اندر بھی اگر چاند کی اطلاع آ جائے، اور سعودیہ سے یا مروکو سے بھی اطلاع آ جائے، اور یہاں آبزرویٹری بھی جو یہاں کا جو مقامی حساب ہے وہ بھی اس کی تصدیق کر دے، تو اس پر اتفاق کر لیا، دستخط ہو گیا، ہم سب نے کیا۔ ٹھیک 1 ہفتہ کے بعد، یہ 8 اپریل 1988، 15 یا 16 اپریل کو رمضان کا آغاز ہونے والا تھا۔ 1988 کی بات کر رہا ہوں۔ اختلاف، اب یہاں پر سب کا اتفاق ہے، دستخط ہیں، وہ دستاویز آج بھی موجود ہے۔ میں آگے چل رہا ہوں کہ یہ اختلاف کیوں ہوا، اتفاق کیوں نہیں ہو سکا، کیونکہ میں اسباب پر بھی بات کر رہا ہوں۔ پھر اس کا حل کیا ہے؟ یہ کافی نہیں ہے کہ ہم مسائل پر بحث کریں، ہماری عادت ہے کہ مسائل پر ہم بحث کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، اس کے بعد اٹھ جاتے ہیں بغیر کسی نتیجے کے۔ میں یہ غور و فکر کر کے آؤں کہ اس کا حل کیا ہے، تجاویز کیا ہے، سجیشن کیا ہے، ہم حل کی طرف کیسے جائیں۔ 4-5 سجیشن ہیں میرے پاس جو ہمیں متحد کر سکتی ہیں۔ تو اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں اس پر پوری امید اور یقین تھا کہ اس کے بعد ہوا۔ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا، یہ میں بات آپ کو تھوڑا سا لطیفہ کے طور پر بیان کرتا ہوں۔ یہ اجتماع جو 88 کے اندر، اپریل 1988 میں، اس سے پہلے UK اسلامک مشن اور جمعیت اہل حدیث، چونکہ کمیونٹی ڈیوائیڈڈ تھی، مختلف فارمولے تھے، موروکو کو بھی کر رہے تھے، انڈیا کو، پاکستان کو، سعودیہ کو، تو جمعیت اہل حدیث اور UK اسلامک مشن ہم سعودیہ کو فالو کیا کرتے تھے، لیکن ہمارا موقف یہ تھا، مولانا نثار صاحب، مولانا میر پوری علیہ الرحمۃ، دونوں فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ تو موقف یہ تھا کہ جب تک کمیونٹی کسی بھی فارمولے پر متحد نہیں ہوتی تو ہم سعودیہ کے ساتھ رہیں گے، وہ ہمیں بوجود ذرا بہتر لگ رہا تھا۔ کچھ لوگ موراکو میں تھے، کچھ پاکستان اور انڈیا کے ساتھ، پاکستان اور انڈیا والے تقریباً فارمولے مختلف تھے، لیکن عید ایک، 3 عیدیں بھی ہوتی تھیں۔ اب لطیفہ کے لیے، لطیفہ چل گیا تو بیان کروں گا کہ اس زمانے میں ایسا ہوا، چونکہ میں مانچسٹر میں بھی رہا اور بلیک برن اس ایریے میں بھی وہ جابز ہوا کرتی تھی، تو ہماری عید برمنگھم میں 1 دن پہلے ہوئی، مانچسٹر میں دوسرے دن تھی، تو میں وہاں چلا گیا دوستوں سے ملنے کے لیے۔ ابھی بچے میرے یہاں پر نہیں آئے تھے، تو فیملی یہاں پر نہیں تھی، تو وہاں پر گیا تو دوسرے دن ان کے ساتھ عید منائی۔ وہاں پر چلا گیا کہ بلیک برن میں تیسرے دن عید ہے، وہاں پر گیا تیسرے دن ان کے ساتھ،
تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک لطیفہ ہے عجیب قسم کا. اب اس میں ہوا یہ کہ ہم نے چونکہ دستخط کر دیا، ہم اس فارمولے پر آ گئے، آبزرویٹری اور باہر سے اطلاع، UKIMB اور جمعیت اہل حدیث بھی. لیکن ہمارے جو تبلیغی جماعت دیوبندی مکتب فکر تھے، یہ سعودیہ کے سخت مخالف تھے اس زمانے میں، فتوے بھی تھے. یہ موراکو نزدیک ہے اور یہ اور اس کے حق میں. اب یہ سعودیہ کی طرف چلے گئے، انہوں نے اپنا موراکو چھوڑ دیا. آپ نے پوچھا بھائی کہ آپ لوگوں نے دستخط کیے، آگے سے پس مختلف تعویلات ہوتی ہیں. قرآن کے وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ہر اپنی کمزوری کو اور چوری کو جسٹیفائی کر سکتا ہے. ہاں وہ ریڈ ہینڈڈ ہی کیوں نہ پکڑا گیا ہو، وہ جسٹیفائی کر سکتا ہے. یہ اس آیت کا وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. اس لیے حکم یہ ہے کہ دلیل کو دیکھا جائے گا، فطرت کو. فطرتاً جو ہے نا وہ دلیل کیا ہے، ادروائز تو انسان کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت، یہ آزمائش کا حصہ ہے. ان کے پاس پھر دلائل موجود تھے، فتوے کہاں گئے یہ تو ہم لوگ سمجھ گئے. پھر کچھ عرصہ تک ہم اسی پر رہے، لیکن اس کے بعد جب دیکھا کہ وہ امت مسلسل ڈیوائیڈڈ ہے تو پھر ہم سعودیہ کی طرف چلے گئے. لیکن میں آگے بات بیان کروں گا کہ یہاں پر اصل مسئلہ کسی فارمولہ کا نہیں ہے. فارمولے شریعت میں گنجائش ہے، اور یہی اسلامی شریعت کی خوبصورتی ہے، بیوٹی ہے کہ فلیکسیبلٹی ہے. آپ اگر کہیں پہلے سے اطلاع آ جائے کہیں سے، اور اطلاع مستند ہو، اس کی شرطیں مستند ہو تو آپ اس پر کر سکتے ہیں. بے شک آپ کے ہورائزن میں چاند نہ نظر آتا، اس پر احادیث بھی ہیں، ایگزامپلس بھی ہیں. یہ بھی ہے کہ آپ مقامی جو آبزرویٹری ہے، مقامی جو قمری حساب ہے، کیلکولیشن ہے، اور آپ اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں. اصل مسئلہ اتحاد کا ہے، مسئلہ فارمولے کے اندر نہیں، یا مسئلہ ہمارے ذہنوں اور ہمارے دلوں کے اندر جو مرض ہے وہی رکاوٹ ہے. وہ کیا ہے؟ عدم اصلاح. یہ ڈویژن کے اسباب کیا ہیں؟ یہ میجر موٹے اسباب 5 ہیں. نمبر 1، مذہبی فرقہ واریت اور عصبیت، سیکٹیرینزم، سیکٹیرین ہیٹریٹ. یہ بہت ڈیپلی ہے، اور یہ ڈویژن کا سبب ہے. محبت نہیں ہے، میں بہتر ہوں، دوسرے جہنم میں جائیں گے. ہم نے تو جنت کو چھوٹی سا اس کمرے جتنا بنا دیا، اور جہنم کو بہت وسیع کر دیا ہے. تھوڑے سے لوگ، ہمارا ہی مسلک جو ہے نا وہ جنت میں جائے گا. ایسے لوگ کم ملتے ہیں کہ ہم بھی جنت میں جائیں گے، وہ بھی، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں. یہ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ عامت المسلمین سمپل مسلمان ہیں، جن کی اکثریت، ان کا نظریہ یہ ہے. بعد ہمارے دوست چودھری صاحب والی آ گئی کہ ریلیجس ہونا بھی بہت بڑی مصیبت ہے، سمپل مسلمان ہی بہتر ہے. ہم گل ہوئی آ گئی. جب انہوں نے یہ بات کی تھی 40 سال پہلے تو میں نے استغفر اللہ کہا تھا. اب کیا کہہ گئے، نوجوان تھا، پتہ نہیں. آج میں ایک مستند طور پر کوٹ کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے. دوسرا جو اس کا سبب ہے وہ اکابرین کے فتوے ہیں. دیکھیے یہاں پر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو کہیں بھی کوٹ نہیں کیا جاتا. اس کو جس کا مذہبی فرقہ پرستی کو تو کوٹ کیا جاتا ہے، اب اس میں کمی بھی ہے، اس کو نہیں کرتے. یہاں پر 2 مکاتب فکر جو ہیں وہ میجورٹی کانسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں، ان کی میجورٹی ہے. بریلوی مکتب فکر اور دیوبندی مکتب فکر، دونوں حنفی ہیں. ان دونوں کے اکابرین کے ایک دوسرے کے خلاف شدید فتوے ہیں، اور میں جانتا ہوں چونکہ میں اندر کا بیدی ہوں کہ یہ فتوے آج بھی کام کر رہے ہیں. ان کی وجہ سے ہیٹریڈ ہے اور ڈویژن نہیں ہے. وہ اب لوگ آ چکے ہیں، پرسنلی میری بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں جو اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا بریلوی کے فتوے سے بھی ہٹ رہے ہیں، اور دوسرے اہل دیوبند کے فتووں سے بھی مقابلے میں ہٹ رہے ہیں. لیکن ہارڈ لائنرز ابھی تک موجود ہیں. ہارڈ لائنرز جو اصل چودھری ہیں، ہم اس کو مذہبی مافیا کہتے ہیں، وہ دونوں طرف ابھی تک مضبوط ہے، اسے توڑا نہیں جا سکا. اکابرین کے فتوے یہ رکاوٹ ہے. مساجد کمیٹیوں اور ان کا کردار، بالکل یہ بھی اس کے اندر بھی فرقہ پرستی ہے. اور اگر کوئی اچھا امام مولانا امداد اللہ صاحب حمزہ مسجد والے، وہ وہاں موجود تھے اسی اجتماع میں 88 میں، سائن کیا، وہ ڈٹے کہ میں وعدہ کر کے آیا ہوں، میں دستخط کر کے آیا ہوں. ایسی بات نہیں ہے، ہم لوگ ممبر پر بیٹھتے ہیں، لیکن وہ جو کمیٹی اور دوسرے تھے انہوں نے نہیں ہونے دیا. نہیں کیوں؟ پیچھے جو ہمارا مرکز ہے نا وہ نہیں مان رہا، اس کی طرف میں آ رہا، اس کا علاج ہوگا. تمام دوسروں کے بھی مراکز ہیں،
سارے مرکزوں کا جب کر علاج نہیں ہوگا، علاج یہ عامت المسلمین کریں گے. تمام مساجد کو جو نمازی ہیں یہ مسلمان ہیں، سمپل مسلمان ہیں، یہ سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، یہ ایک برادری ہے، ان کو کردار ادا کرنا ہوگا. اس صحابی کی طرح جس نے حضرت عمر فاروق جیسی عظیم القدر شخصیت کو روک دیا تھا، وہ بھی خطبے وہ کردار ادا کرنا ہوگا. اس کے اندر ایک سبب جو ہے یہ فتووں سے ریلیٹڈ ہے کہ بہت سے لوگوں کو سعودیہ سے مذہبی طور پر اختلاف ہے. مثلا اس وقت جو لوگ سعودیہ کے ساتھ ہیں وہ بڑے ریجڈلی، مطلب دیوبندیہ وہ ریجڈلی ریلیٹڈ ہے، اہل حدیث ریجڈلی نہیں ہے. ان کے سامنے یہ ہے کہ اگر امت آج کسی فارمولے پر جو جائز فارمولہ ہے متفق ہو جاتی ہے، اہل حدیث آ جائیں گے، دوسرے آ جائیں گے، کیونکہ آئی ایم تو زیادہ نرم ہے، وہ تو پہلے سے اتحاد کی کوشش کر رہا ہے. لیکن یہ کویسچن مارک ہے. عرب جو ہیں وہ متفق کا طور پر بلائنڈلی وہیں پر ہیں. یہ میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا، فارمولے کو غلط نہیں کہہ رہا، میں ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں. اب اس میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ اکثریت سعودیہ کی طرف ہے، اس کے اندر آپ باقی بنگلہ دیشی کمیونٹی کی عظیم اکثریت اس طرف ہے. عرب بہت بڑے ہیں، عرب یہاں پر تو عرب کم ہیں، لیکن آپ دیکھیں فرانس کے اندر اور دوسرے جو جرمنی وغیرہ، تو وہ تو ہم تو تھوڑی سی اقلیت ہے ان کے سامنے. اب وہ سعودیہ کے ساتھ ہیں. اب یہ ایک امکان تھا چونکہ سعودیہ کو زیادہ مانتے ہیں، جو تھوڑے ہیں اس طرف جائیں جب انہیں اتحاد کرنا ہے. لیکن یہاں پر فتوے آ جاتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ وہ مسلکی اختلافات، ہم اس طرف نہیں، چونکہ کفر کے فتوے ہیں، نجدی ہیں وغیرہ. یہ ایک رکاوٹ ہے. اچھا جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ یہاں پر ہوتی ہیں، یا عام فورم پر یہ نہیں ہوتی یہ باتیں، ماں سوائے مذہبی فرقہ پرستی کے. اور چوتھا وہی بات ہے کہ جو اصل مذہبی مافیا ہے، طاقتور ہارڈ لائنر، ان میں پیر ہیں، جو مولوی ہیں، وہ کسی ایسے اجتماع میں نہیں جاتے جو اتحاد کے لیے. ماضی میں بریلوی حضرات نے مولانا بوستان قادری کو رکھا ہوا تھا، وہ محبت اور اتحاد کی علامت تھے فی الواقع. لیکن ان کا اپنے مسلک پر کتنا اثر رسوخ تھا آپ میں سے آپ تو اچھی طرح جانتے ہوں گے. خواجہ صاحب بھی کسی حد تک واقف ہوں گے. اب وہ عالم نہیں تھے، بعد وہ اگر چودھری صاحب کی وہ زبان میں کریں تو وہ سمپل مسلمان تھے، ریلیجس مسلمان نہیں تھے، اور انہوں نے کہا سمپل مسلمان ہی بہتر ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ اب ان کی نہیں چلتی تھی. جو پھر اسی طرح دیوبندیوں میں سے وہ ڈاکٹر اختر زمان غوری محبت کی علامت تھے، اتحاد کی. اب وہ بھی عالم دین نہیں تھے. اب نتیجہ یہ تھا کہ جو اصل تھے دیوبندیوں میں، بریلویوں میں، جن کی چلتی ہے، جن کے بڑے بڑے اڈے ہیں اور جن کی فالوئنگ ہے، وہ نہیں آتے اس میں. جب تک ان کو نہیں لایا جائے گا پکڑ کر یا باندھ کر یا محنت سماجت کر کے، مسئلہ بن نہیں سکتا. یہ اسباب ہیں، ہم کیوں متحد نہیں ہو رہے. اور اس فورم پر الحمدللہ پورے اسباب کو بیان کیا گیا. آپ یہ اسباب کسی دوسرے فورم پر آپ نہ پہلے ڈسکس ہوئے اور شاید مشکل بھی آپ نے اندازہ کر لیا ہے. اس میں جو کچھ مشکلات بھی ہیں، یہ تو میں اسباب کی بات کر رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے ہمارے ہاں یونٹی نہیں ہے، انتشار ہے عیدین پر، رمضان پر. کچھ مشکلات بھی ہیں جن کی طرف اشارہ کرنا ہوگا. ان کا بھی حل کے لیے میں کچھ تجاویز ہیں. مثلا یہ ہے کہ مسلم کمیونٹی ذہنی اور علمی طور پر، فکری، انٹلیکچولی، ایجوکیشن وائز بہت بیکورڈ ہے اور بہت پیچھے پسماندہ ہے. اس سے وہ لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اس کا آپ اندازہ جن ایریوں میں ہم رہ رہے ہیں ان ایریوں سے آپ کر سکتے ہیں. مساجد کی جو صورتحال ہے، پارکنگ کی ہے. ہماری شادیوں پر جو صورتحال ہوتی ہے پارکنگ کی. پچھلے ہفتہ سیٹرڈے کو سلمان اسد صاحب نے سولی ہال میں اپنے گھر میں ایک چیریٹی پروگرام رکھا تھا. آپ بھی تھے، تھوڑے سے آپ لیٹ گئے، ہم جلدی تھے. جی وہاں پر ساتھیوں نے اچھی کنٹریبیوشن کی، وہ ترکی کے لیے اور وہ جو سلامی زلزلہ اور سیریا کے لیے، دونوں کے لیے. اب وہاں پر وہ کچھ دوستوں سے بات ہو رہی تھی. اشفاق صاحب تھے، سلمان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. اشفاق صاحب کہہ رہے تھے کہ میں سپارک ہل، سپارک بروک، ان ایریوں میں جا ہی نہیں سکتا اس وقت. میں گیا تو فوری طور پر میں واپس آ گیا دل برداشتہ ہو کر. یہ پارکنگ اور گند پڑا ہوا ہے اور آدمی گزر نہیں سکتا. کوئی جو نا ویل چیئر کر کوئی مریض یا کوئی آدمی ڈس ایبل ہے، اب آپ فٹ پاتھ پر نہیں چل سکتے اس کو لے کر. ایسی پارکنگ جیسے کہ جنگل میں رہتے ہیں لوگوں کو. اور یہ انگلش سپیکر نہیں،
جس زمانے میں وہ اردو یا پنجابی یا پشتو سپیکنگ یا بنگلہ سپیکنگ کمیونٹی ہوا کرتی تھی، اس زمانے میں تو پھر ایریے بہتر تھے. اب جو انگلش سپیکنگ یہاں پر پیدا ہوئے ان نوجوانوں کو چلتے چلتے کھاتے کھاتے جو پھینک دیا وہیں پر. استغفر اللہ. یہ ذہنی پسماندگی ہے، یہ سبب ہے کہ ہم آگے اتحاد کے لیے بہت ہائی مینٹالٹی چاہیے اتحاد کو سمجھانے کے لیے. اب کیسے سمجھایا جائے؟ یہ ایک مسلم کمیونٹی ایز اے ہول یہاں پر مینٹلی، ایجوکیشنلی، فکری لحاظ سے پسماندہ اور بیکورڈ ہے. یہ بہت بڑا سبب ہے. اسی سے وہ جو لوگ جو ہے نا وہ مسلک مذہبی فرقہ پرستی اسی وجہ سے ہے. دوسری بات کہ علماء کا وہ لوگ کہ ان میں جو پڑھے لکھے محققین ہیں کم ہیں، ان کو ہم ایگزامپٹ کرتے ہیں. مزے کی اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ تمام مکاتب فکر میں ہیں. یہ اہل حدیث میں بھی ہیں، دیوبندیوں میں بھی ہیں، بریلویوں میں بھی ہیں، شیعوں میں بھی ہیں، سب میں ہیں. یہ تھوڑے ہیں. ان کو مستثنا کرتے ہوئے علماء کا ایز اے ہول جو روایتی انداز ہے اس کے اندر انٹلیکچولی نہیں ہے، اس کے اندر علم نہیں ہے. داستانیں ہیں، پرانا معاملہ ہے، کلچر ہے، اور وہ کمیٹیوں کو سامنے رکھ، چونکہ ماتحت ہیں، ملازم ہیں، تو کمیٹیوں کی سیاست کو سامنے رکھتے ہوئے چل رہے ہیں. کمیٹیاں بالکل جاہل ہیں، برادریزم پر ہیں، بالکل جہالت ہے وہاں پر. کوئی ہماری کمیٹیوں کے اندر میں کچھ پڑھے لکھے لوگوں کو کمیٹی میں لے کر گیا تھا تو 3-4 ہفتہ کے بعد وہ بھاگ گئے. یہاں پر نہیں چل سکتے. یہ تو بالکل دیہاتیت ہے. ہم ایک نہیں جا کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں میرے دادا پردادا زندہ ہو کر یہاں پر آ گئے. اس زمانے میں ایسی باتیں ہوتی تھیں، بیچارے ان پڑھ تھے اور کوئی تعلیم نہیں تھی. پھر مشکلات کے اندر جو ہے یہ پھر جدید دنیا سے کوئی تعلق، جدید دنیا کے بڑے تقاضے ہیں. یہ بہت بڑی وسیع دنیا ہے. آزادی کے بعد اب ایک زمانہ وہ آنے والا ہے کہ آج ہم LGBT کے لیے رو رہے ہیں. وہ دور آنے والا ہے. ڈرو اس دور سے، خدا نہ کرے کہ وہ آئے. ہم اور LGBT والے مل کر روئیں گے. وہ وقت آنے والا ہے. اور یہ میں LGBT والے کے ایک اہم انٹرفیتھ ڈائلاگ میٹنگ میں بتا چکا ہوں. اس کا سر نیچے چلا گیا. میں کہ وہ اس میں نے ایکسپلین کیا وہ وقت بھی آنے والا ہے. ٹھہر جاؤ یہاں پر اور پیچھے چلے جاؤ ہمارے پاس. جس مقام پر ہم کھڑے ہیں ٹھیک اس پر نہ ہو، لیکن جس مقام پر تم لوگ پہلے تھے اس پر تو آ ہی جاؤ نا. ہمارا مقام شاید آپ کو پسند نہ آئے. اور تیسری مشکل یہ ہے کہ مساجد کا جو نظام ہے یہ برادریزم پر ہے. اس کے اندر ایجوکیشن نہیں ہے، ایجوکیشن کی سمجھ نہیں ہے، پرسیپشن نہیں ہے، جہالت ہے، اگنورنس ہے، زیادہ بیکورڈنیس ہے. یہ مشکلات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا اتحاد نہیں ہوتا اور ہم آگے نہیں بڑھ رہے. صرف اتحاد نہیں، یہاں پر بہت کچھ اور بھی کرنا ہے، وہ نہیں ہو رہا. اب آخر میں اختصار کے ساتھ تجاویز آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ حل کے لیے. یہ تو مسائل ہیں نا، مشکلات ہیں، اسباب ہیں، ان کو ڈسکس کرنا ضروری تھا کہ ہم کیوں متحد نہیں ہیں. لیکن الحمدللہ اس کے لیے حل کے راستے موجود ہیں. اب اس کے وے فارورڈ موجود ہے. اس کے لیے پہلی تجویز، اس کے لیے 4 تجاویز ہیں جو میں نے اس کو اپنا ورک کیا ہے. پہلی تجویز، تمام جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کے اندر ہم آہنگی پیدا کی جائے. ایسی کوشش ہو کہ ان تمام جماعتوں میں مثبت ذہن رکھنے والے محققین موجود ہیں. الحمدللہ وہ اسی طرح بات کرتے ہیں جس طرح میں بات کر رہا ہوں اس وقت. ان کو وہی ذہن ہے، ذرا الف بے کا بھی کوئی فرق نہیں ہے. 100% یہی ہے. یہ لوگ متحد ہوں، اپنی جماعتوں میں کام کریں. وہ جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کی حوصلہ شکنی کی جائے، ہم آہنگی پیدا ہو. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے. نمبر 2، اکابرین کے جو فتوے ہیں ان پر نظر ثانی، ان کو ریوائز کیا جائے ان دا لائٹ آف دا ماڈرن چیلنجز. ابھی میں نے کہا کہ اس وقت سے ڈرو جب ہم بھی روئیں گے اور LGBT بھی روئے گی. یہاں پر اس کا احساس ہونا، اگر اس کا صحیح ہمیں احساس ہو یہ LGBT یا ایسی دوسری چیزیں کیوں بنی ہیں، یہ ہماری غفلت کی وجہ سے. ہمارا قرآن نے ایک رول ہمیں دیا تھا. تو اکابرین کے فتووں کو، چونکہ وہ انسان تھے، ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے. مگر ان پر وہی نازل نہیں ہوتی تھی، وہ غلطی بھی کر سکتے ہیں. تو آپ لوگ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ ہمارے اکابرین سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. فتووں کو ریوائز کیا جائے. چیلنج مختلف ہو چکے ہیں. فتوے 100 سال پہلے، 110 سال، کوئی 100 سال پہلے کے جو 110 سال، ایک فتوہ 115 سال پہلے کا ہے. دنیا 115 سال میں کہاں سے کہاں جا چکی ہے. اب تو گلوبلزم کا زمانہ ہے، گلوبلائزیشن.
تیسری تجویز یہ ہے کہ جو طاقتور ہارڈ لائنر ہیں، مذہبی مافیا بھی ہم کسی وقت، یہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا ہر جماعت میں اچھے، تو یہ اپنے ہارڈ لائنر کو مذہبی مافیا کہتے ہیں، تو ان کی اصلاحات اور مسجد کمیٹیوں کی اصلاحات کی جائیں، ان کی حوصلہ شکنی کی جائے، ان کو مین سٹریم میں لایا جائے، یعنی اچھے اجتماعات میں، ایسے اجتماعات کے اندر یہ ہارڈ لائنر بھی ہوں جیسے کہ ہمارا یہ ہے، کوئی کہیں سے کھینچ کر لایا جائے، یا جگنو صاحب کے پاس اگر کوئی اسپیشل دم ہو سورۃ یاسین کا، ہاں جی، تو یہ ہے چوتھی کہ ان کو جتنے بھی اتحاد کے اجلاس ہوتے ہیں ان میں یہ جو طاقتور اور اصل جو ہارڈ لائنر ہیں تمام جماعتوں میں، ان کو ضرور لایا جائے. جب تک یہ نہیں آئیں گے اتحاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ رکاوٹ یہی ہے، عام پبلک نہیں ہے، پھر جماعتوں کے اندر اچھے ذہن کے لوگ وہ بھی نہیں ہیں، اچھے علماء بھی نہیں ہیں، ہر جماعت میں اچھے علماء موجود ہیں. یہ تجاویز تھیں حل کے لیے، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. یہاں پر مجھے خوشی ہوگی کہ چونکہ یہ ایک اتحاد کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، اور ہمارے فارمولو میں ایک آبزرویٹری بھی ہے، ہمارے اس فورم کے اہم رکن اور ممبر ہیں ہمارے برادر عمر رشید صاحب، تو ان کے ایسٹرونومی کے لحاظ سے ان کی کوئی جو نا وہ ایک سٹڈی بھی ہے اور ان کی ریڈنگ بھی ہے، مطالعہ ہے، تو یہ اس لحاظ سے ذرا ہمارے سامنے کچھ اپنی بات رکھیں گے 10 منٹس کے لیے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ کوسچن آنسر کا سیشن ہوگا. آپ آ جائیں. السلام علیکم. ساری دنیا لے آئے آپ. ورلڈ میپ لے کے آ گئے. میں نے کچھ پوائنٹس جو ہے نا میں نے لکھے ہیں، میں گروپ میں ڈال دیتا ہوں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگ وہ آرٹیکل جو میں نے دیا ہے وہ سب پوائنٹس سامنے رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی شخص کھول کے دیکھنا چاہیے تو دیکھ سکتے ہیں یہ پوائنٹس، ہی بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے کہ میں نے یونیورسٹی میں سول انجینئرنگ کا کورس کیا تھا. اسٹرانومی اور اسلام کے بارے میں مجھے کافی شوق تھا، میری ہابی تھی. اور جب میرے اپنے ہی گھر میں 1992 میں 2 عیدیں ہوئیں، ہم بھائیوں نے پوری کوشش کی، ہم سب پڑھے لکھے تھے مگر ہم اتفاق نہیں کر سکے. تو میں اس پر مجبور ہوا کہ میں اس پہ مزید ریسرچ کروں، اور جو ہے نا مون کے اوپر خاص طور پہ کتابیں پڑھی، اور جتنے بھی آرٹیکلز علماء لکھا کرتے تھے وہ بھی میں پڑھتا تھا، رسالوں میں، اخبارات میں ان کے ساتھ ڈسکشن بھی ہوا کرتی تھیں. تو پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے میری ریسرچ کافی اس حد تک پہنچی کہ میں کسی سولوشن تک پہنچا ہوں. تو وہ میں پہلی دفعہ آج پبلک میں یہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں. اس سے پہلے 1 to 1 میں نے کچھ انٹلیکچوئل لوگوں سے ڈسکس کی ہیں، اور لوگ مطمئن تھے کہ ایک اچھی طرف آپ سولوشن پیش کر رہے ہیں. وہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے رکاوٹیں ہیں. تو نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے کہ سب سے پہلا ہم مسلمان ہیں، ہمیں ریفرنس پوائنٹ اسلام ہی رکھنا ہے. اور اسلام ہمیں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں چاند کو دیکھ کے ہی ہمیں مہینے کا آغاز کرنا ہے. مگر ہم نے چونکہ اس دنیا میں رہ کے ہمیں ایڈوانس پلاننگ کرنی ہوتی ہے، ہمیں ٹریول کرنا ہوتا ہے، ہمیں ویزے چاہیے ہوتے ہیں، ہمیں اپائنٹمنٹس بنانی ہوتی ہیں. اس کے لیے تو ہمیں فکس کیلنڈر چاہیے، ورنہ وہ ایڈوانس میں کیسے کسی کو اپائنٹمنٹ دے سکتے ہیں. تو یہ تھوڑے مسائل ایسے تھے جس کی وجہ سے ہم نے ایک کمپرومائز پہ آنا ہے. ہمیں فکس کیلنڈر بھی ایک ریفرنس پوائنٹ چاہیے، جیسے سعودی عرب میں ایک قسم کا فکس کیلنڈر ہوتا ہے، مگر اس کو وہ پرماننٹ وہ فکس نہیں ہوتا، بلکہ وہ تھوڑا فلیکسیبل ہوتا ہے. جب چاند دیکھتے ہیں تو اس کے مطابق وہ ڈیٹ چینج بھی کر لیتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے کہ ہمیں اس سے اس کیلنڈر کو چاند دیکھنے کے بعد ایڈجسٹ کریں گے. اب چاند کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ چاند کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم
ننگی آنکھ سے ہی دیکھیں. ہم ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کرتے ہیں, جیسے چشمہ دے کے بھی دیکھتے ہیں, دوربینیں بھی ہوتی ہیں, آج کل بڑے بڑے ایڈوانس ٹیلیسکوپس بھی آ چکے ہوئے ہیں, تو ان کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. کئی لوگ تو جہازوں میں بیٹھ کے بادلوں کے اوپر بھی جا کے چاند دیکھنے کی کوشش بھی کر چکے ہیں. تو وہ شریعت اس کے لیے نہیں کہتی کہ آپ اوپر جا کے دیکھیں, مگر جو ہے نا یہ مختلف لوگ استعمال کرتے رہے ہیں. آبزرویٹری کا ڈیٹا جو ہے نا کافی ایکوریٹ ہے, مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ حرف آخر ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں جو ہے نا اسلام نے جو چیزیں دی ہیں اس میں مسلمان کی جو شہادت ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے. وہ اس کے تقاضے ہیں, اس کو جج کرنے کے, شہادت دینے والا کون ہے, اس کی جو ہے نا آگے جج کرنے والا کہ وہ شہادت اسلام کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے یا نہیں کرتی, وہ بہت ہی ہمیں اس کے لیے عدالتیں چاہیے. ایک پورا نظام ہوتا ہے تاکہ جو ہے نا اس کی شہادت کو قبول کیا جائے. پھر ہمیں تھوڑا سا, میں اگر بیک گراؤنڈ میں جاؤں تو آپ کو شاید پتہ ہو کہ جس طرح لونر ایکلپس آتا ہے تو وہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایک طرف اگر سورج ہے اور دنیا کے درمیان چاند آ جاتا ہے. وہ چاند جب مڈل میں آتا ہے تو ہمیں نظر نہیں آتا بالکل ہی, رات کے وقت جو ہے نا وہ چاند آ جاتا ہے, وہ اس کو کہتے ہیں لونر ایکلپس. مگر وہ چاند جو ہی اپنی گردش میں تھوڑا سا آگے جاتا ہے تو سورج کی جو روشنی اس کی ایک سائڈ میں پڑتی ہے, تو وہ پہلی کرن پڑتی ہے جس کو ہم کریزنٹ مون بولتے ہیں, نیا چاند. تو یہ شرعی نیا چاند ہے بیسیکلی جب دیکھا جائے. مگر ایسٹرونومیکل جو نیو مون ہے وہ بالکل جب سولر ایکلپس ہوتا ہے بالکل تو اس وقت ہوتا ہے وہ. مگر سولر ایکلپس ایوری منتھ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ چاند جو ہے نا وہ سورج کے جو ڈسٹنس ہے وہ ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا, کبھی دور ہوتا ہے کبھی نزدیک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک پلین پہ بھی نہیں ہوتا, کبھی جو نا چاند جو ہے نا تھوڑا نیچے ہوتا ہے جو گردش کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ بالکل اس طرح نہیں ہوتا, کبھی اس پلین میں ہوتا ہے کبھی اس پلین میں ہوتا ہے. تو یہ بہت سی وجہ ہیں کہ یہ کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں. ایک چاند کو دنیا کے گرد چکر لگانے میں 27 دن لگتے ہیں, وہ دنیا اپنی جگہ موجود ہی نہیں ہوتی, دنیا تو سورج کے گرد گھوم رہی ہے. تو اور سورج بھی کہ اپنی ایک آربٹ میں گھوم رہا ہے. تو چونکہ یہ تینوں چیزیں سولر ایسٹرونومیکل آبجیکٹس جو ہیں یہ اپنی اپنی گردش میں گھوم رہے ہیں, تو لہٰذا جب چاند کو جو ہے نا دنیا کے گرد چکر لگاتے ہوئے 29.5 دن لگ جاتے ہیں, مگر آدھا دن تو ہو نہیں سکتا, یا 29 کا یا 30 کا مہینہ ہوتا ہے. تو لہٰذا ہمیں جو ہے نا یہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے کہ یا 29 کا مہینہ ہوگا یا 30 کا مہینہ ہوگا. ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ نیشنل باؤنڈریز کا جو ہم جو ہے نا اس وقت پولیٹیکل سیاسی باؤنڈریز ہیں پوری دنیا میں, ہم ان کے گرد جو ہے نا اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر پاکستان والے کہیں کہ روت ہلال کمیٹی والے کہ پاکستان کی سرحدوں کے اندر چاند نظر آئے گا تو ہم اس کو تسلیم کریں گے. گو اگر گوادر سے عمان کو دیکھا جائے جو فاصلہ کم ہے, اور گوادر سے پشاور کا فاصلہ دور ہے, تو وہاں کے چاند کو یہ مان لیں گے مگر ادھر کا نہیں مانیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا مسائل ہے. شریعت میں ان سرحدوں کی کوئی وقت نہیں ہے, تو چاند کہیں بھی نظر آئے تو اس کو تسلیم کرنا ہے. میں آگے جا کے میں ڈیٹیل اس کی بتاؤں گا. پھر ایک انٹرنیشنل ڈیٹ لائن کا بھی ایک مسئلہ ہے. یہ آج میں نے چارٹ اس لیے لایا تھا کہ بعض لوگوں کو انٹرنیشنل ڈیٹ لائن کی ہسٹری کا شاید نہ پتہ ہو. یہ جب پہلے زمانے میں جب سمندری علاقے سے جو جہاز نہیں ہوا کرتے تھے, بحری جہازوں کے لیے سفر ہوتا تھا, تجارت ہوا کرتی تھی, تو جب لوگ تجارت کر اکثر جو ہے نا مثلاً پورچوگل ایک بہت بڑی, اور اسپین اور پورچوگل بہت بڑی طاقتیں ہوا کرتی تھیں اس زمانے میں. آج سے 500-600 سال پہلے اگر جائیں, برطانیہ تو خیر بعد میں طاقت بنی تھی. تو یہ جہازوں کے بحری جہازوں کے ذریعے جب سفر کرتے تھے اور کہیں دور دور سے مال واپس لاتے تھے, ابھی ان سے کوئی پوچھتا کہ آپ کس دن وہاں پہنچے تھے, کتنے دنوں بعد پہنچے تھے, کب واپس آئے, ان کو نہیں پتہ ہوتا تھا, اندازے سے بتاتے تھے. کیونکہ ٹائم جو ہے نا وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے, دن کہاں سے شروع ہوتا ہے, یہ چیزیں فکس نہیں ہوتی تھیں. یہ تو پیچھے اگر ہم چلے جائیں 300 سال پہلے, تو انہوں نے 1850-1880 کے دوران یہ میٹنگز وغیرہ انٹرنیشنل میٹنگز ہوئیں, اور اس دوران جو انہوں نے انٹرنیشنل ڈیٹ لائن بنائی. تو یہ انٹرنیشنل ڈیٹ لائن کوئی اسٹریٹ لائن نہیں ہے, یہ فرضی ورچوئل لائن ہے سمندر کے اندر. تو انہوں نے بلکہ یہ ٹیڑھی اس لیے ہے کہ یہ کچھ جزیرے ہیں, تو انہوں نے کہا جی ہم اس سائڈ پہ رہنا چاہتے ہیں ایک طرف, تو اس لحاظ سے انہوں نے پھر ٹیڑھی بھی کر دی اس کو. پھر جب یہاں نیچے آتے ہیں تو یہاں سے نظر نہیں آتی, مگر اس طرف اگر آپ چلے جائیں
انٹرنیشنل ڈیٹ لائن کی یہ آپ دیکھیں یہ پہلے سیدھی ہوا کرتی تھی، مگر یہ 1955 میں کچھ آئلینڈس نے کہا کہ ہم اس طرف ہونا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے باقاعدہ اس کو ٹیڑھا کر کے اس طرح کیا اور یہ اس طرح ڈیٹ لائن چینج ہوتی رہتی ہے۔ اس کی کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے کہ کوئی بھی ملک جزیرے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے یہاں جزیرے ہیں یہ جب بھی چاہیں تو اس طرف ہو جاتے ہیں یا اس طرف ہو جاتے ہیں۔ ایون ریسنٹلی 1992 میں ایک جزیرے نے کہا کہ میں اس طرف ہونا چاہتا ہوں جو نیوزی لینڈ کے ساتھ ہم رہنا چاہتے ہیں، جو بڑا ملک تھا نیوزی لینڈ قریب ترین تھا، تو لہٰذا وہ پھر دوبارہ چینج کر دی گئی تھی۔ تو بعض اوقات ہم جب چاند کہیں ہمیں نظر آتا ہے، فرض کریں ہمیں چاند اگر یہاں پہ موراکو میں نظر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اس کو فالو کریں، ٹھیک ہے۔ گلوبل سائٹنگ کا جب مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سارے اب اطلاع مل گئی ہے، کمیونیکیشن فاسٹ ہے، ہم سب کو ان کو فالو کرنا چاہیے، مگر ان کا ریفرنس پوائنٹ جو ہوتا ہے نا وہ انٹرنیشنل ڈیٹ لائن ہوتا ہے کہ دن تو یہاں سے شروع ہو چکا ہوا ہے، مگر دن رات کو 12 بجے جو یہ بھی جو ہمیں گریگورین کیلنڈر بتاتا ہے کہ رات کو 12 بجے دن شروع ہوتا ہے، اسلام میں تو ایسا نہیں ہے، اسلام میں تو مغرب کے بعد دن شروع ہوتا ہے۔ تو یہ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ ہم انٹرنیشنل ڈیٹ لائن کو ریفرنس پوائنٹ بنا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اب پوری دنیا میں ایک ہی دن عید کرنی ہے۔ اب عید یا چاند جو ہے نا رمضان کا آغاز ایک ہی دن ہوگا، میں وہ بتاتا ہوں کس طریقے سے۔ ہم مسلمانوں کے پاس جب اپنا اختیار ہو، اپنی اتھارٹی ہو، تو ہم جس طریقے سے انہوں نے اپنی سہولت کے لیے انٹرنیشنل ڈیٹ لائن بنائی ہے تو ہمیں اپنی سہولت کے لیے انٹرنیشنل ڈیٹ لائن بنانی چاہیے۔ تو وہ جو ہے نا قمری یعنی کہ چاند دیکھنے کے ساتھ قمری مہینے کے مطابق اگر فرض کریں مکہ میں چاند نظر آتا ہے جو تقریباً دنیا کا سینٹر ہے یہاں پہ، اگر یہاں پہ چاند نظر آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں مغرب کا ٹائم ہے اگر، تو تقریباً یہ ہر ایک گھنٹے کے جو ہے نا زون ہے، یہ ٹائم زون بنے ہوئے ایک گھنٹے کا، اور ہمیں پتہ ہے تقریباً 1.5 گھنٹے یعنی کہ اگر یہ 1 گھنٹہ ہے تو 1.5 گھنٹے میں عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ سعودی عرب میں اگر یہاں پہ مغرب کے وقت چاند نظر آتا ہے تو پاکستان اس وقت عشاء کا ٹائم ہوتا ہے، تو پاکستان والے لوگ عشاء تک انتظار کر سکتے ہیں کہ سعودی عرب میں چاند نظر آیا تو ہم اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ تو یہ انٹرنیشنل ڈیٹ لائن ایک آرٹیفیشل انٹرنیشنل ڈیٹ لائن بن سکتی ہے جو ہمارے مفاد کے لیے ہو۔ تو جب وہاں سے اگر یہ دن شروع ہو جاتا ہے تو ودن 24 آورز جب دنیا گھومے گی تو ودن 24 آورز ایک ہی دن میں یعنی کہ رمضان کا آغاز بھی ہو جائے گا اور عید کا ایک ہی دن ہو جائے گا، مگر ہم چونکہ انٹرنیشنل ڈیٹ لائنس کو ریفرنس پوائنٹ بنا رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی فارمولہ ہو ہمیں اتھارٹی چاہیے، جیسے ہمیں پہلے مسلمان امت کے اتحاد ہوتا تھا خلافت کے نظام کے ذریعے، چاہے نظام مصطفیٰ اسے کہیں چاہے اسلامک اسٹیٹ کہیں، وہ اتھارٹی آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو کوئی بھی اچھا فارمولہ ہو، مجھ سے بھی بہتر فارمولے ہو سکتے ہیں، مگر ایک اچھا فارمولے کے لیے اتھارٹی اناؤنس کرے گی تو پوری مسلمان امت اس کو فالو کرے گی۔ تو یہ چونکہ نہیں ہے تو ہمیں اس کے لیے ہم پہ فرض بنتا ہے کہ اس اتھارٹی کو ہم پیدا کریں۔ جیسے ہم سب لوگ اگر گھروں میں نماز پڑھیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ایک مسجد بنانی چاہیے، ٹھیک ہے، تو ہم مل کے جو ہے مسجد بناتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک ہمیں کمی ہے ہم میں کہ وہ اتھارٹی نہیں ہے، اس کے لیے کریں، اور اس میں جو رکاوٹیں ہوں اس کو سمجھیں، وہ کیا کیا رکاوٹیں ہیں، اس کو ریجیکٹ کریں ایسے نظام کو، غلط نظام کو۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت چاند دیکھنے کی، ہم چھوٹے ہوتے تھے بڑی ایکسائٹمنٹ ہوا کرتی تھی۔ مجھے یاد ہے میں مری میں جب پہاڑی علاقے میں رہتے تھے تو ہمیں پہاڑی کے علاقوں سے آسانی سے چاند نظر آتا تھا، وہاں گاؤں میں بلکہ جو لائٹ پولوشن بھی کم ہوتی تھی، تو ہمیں اکثر چاند نظر آتا تھا اور بڑی خوشیاں مناتے تھے۔ تو وہ ایکسائٹمنٹ، ایک اسلامک کلچر وہ اب نہیں رہا۔ میں بھی کئی دفعہ جب میں ریسرچ کر رہا ہوتا تھا میں اپنے دوستوں کو موراکو میں بھی، دبئی میں بھی، سعودی عرب میں بھی، پاکستان میں فون کر کے کہتا تھا کہ آپ وہاں موجود ہو، ہمیں بتاؤ چاند نظر آیا کہ نہیں۔ کوئی ایک بندہ بھی وہاں چاند دیکھنے کی کوشش تک نہیں کرتا تھا۔ حج کے دوران بھی لوگ گئے ہوتے تھے، میں کہا باہر جا کے آپ نے کوشش کی چاند دیکھنے کی؟ نہیں، اپنی ہم عبادات میں بہت مصروف ہیں، ہم نے کوئی کوشش نہیں کی۔ تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ سب لوگ اس سنت کو ریوائیو کریں اور چاند دیکھنے کی کوشش ضرور کیا کریں، نہ کہ بلائنڈلی کسی فالو کرو جو ہے نا وہ بعد میں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ صحیح فیصلہ کر رہے ہیں کہ نہیں۔ شکریہ۔